اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے قاسم قاضی الیاس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں شیخ سے ملنا چاہتا ہوں۔ قاضی الیاس کہتا ہے یونس نے آپ کو خبر نہیں دی؟ شیخ بری ہو گئے ہیں اور یونس انہیں یہاں سے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر قاسم خوش ہو جاتا ہے۔ شیخ تابتے کیمرے اور سارے درویش واپس درگاہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اسماعیل انہیں دیکھتا ہے تو بھاگتے ہوئے ان کے پاس جاتا ہے اور خوشی میں کہتا ہے دادا آپ واپس آ گئے۔ تابتے کیمرے بہت خوش ہو کر کہتے ہیں ہاں میں آ گیا میری جان اسماعیل۔ پھر تابتے کیمرے وہاں پر کھڑے لوگوں سے کہتے ہیں کہ چلیں آپ اپنے کاموں پر جائیں۔ پھر تابتے کیمرے یونس ایمرے سے کہتے ہیں ہماری رہائی بالکل ٹھیک وقت پر ہوئی ہے۔ آج کچھ مسافر مہمان آ رہے ہیں ہمارے پاس، بہت دور سے آ رہے ہیں وہ۔ یونس کہتا ہے ہمیں تو خبر نہیں، کون ہے وہ مہمان؟ تابتے کیمرے کہتے ہیں مسافر کی شناخت نہیں پوچھی جاتی، چلو اسماعیل کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور چشمے کے پاس سڑک کے کنارے ان کا انتظار کرو، آج شام ہونے سے پہلے وہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ زاہدہ کے پاس اس کی نوکرانی آتی ہے اور کہتی ہے میں نے بچے کے ہاتھ وہ پیغام بھجوا دیا ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے خود یہ پیغام دینے کے لیے کیوں منع کیا۔ زاہدہ کہتی ہے تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہاں تابتے کیمرے کے گھر والے اور کچھ عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران تابتے کیمرے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان سے خیریت دریافت کرتے ہیں۔ پھر وہ باسم سلطان سے کہتے ہیں ہمارے مہمان آنے والے ہیں، ان کے لیے روٹی کا انتظام کر لیں۔ باسم سلطان کہتی ہیں کون ہیں وہ مہمان؟ تابتے کیمرے کہتے ہیں یونس انہیں لے کر آئیں تو آپ خود دیکھ لینا۔ یہاں یونس اور اسماعیل کھڑے مہمانوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسماعیل کہتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، انتظار پر انتظار کر رہے ہیں، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ یونس کہتے ہیں انتظار کر لیتے ہیں، انتظار میں گزرا ہوا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ اسماعیل کہتا ہے ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ یونس کہتا ہے مجھے کیا پتہ، میں بھی تمہارے ساتھ تھا جب شیخ نے کہا تھا۔ پھر اسماعیل کہتا ہے بہت رات ہو گئی ہے اور ٹھنڈ بھی ہے، ہم واپس چلیں؟ یونس انہیں اشارہ کرتے ہیں نہیں۔ اسی دوران کچھ لوگ نعت پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں یونس والوں نے راستے میں دیکھا تھا۔ پھر وہ قریب آ کر سلام کرتے ہیں۔ یونس ان سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک کہتا ہے ایک راہ سے آئے ہیں دوسری راہ جا رہے ہیں، اس راہ کے مسافر کو چلتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ سن کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی وہ مہمان ہیں۔ یہاں درگاہ میں درویش بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آدم افندی کہتا ہے کیا جھوٹے گواہ پیش کرنے اور الزام لگانے پر جاندار اغلوں کو کوئی سزا نہیں ملے گی؟ مسعود آغا کہتے ہیں کیا ایسے لوگوں کو سزا دینے والے کوئی قاضی ہیں؟ اسی دوران تابتے کیمرے وہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تک ہمارے مہمان نہیں آئے؟ قاسم کہتا ہے اب تک تو کوئی نہیں آیا۔ اسی دوران نعت پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ پھر سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں۔ یونس اور سارے مہمان درگاہ کے باہر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ تابتے کیمرے کو سلام کہتے ہیں اور تابتے کیمرے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک کہتا ہے اپنے دوست کا دیدار کرنے کے لیے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے ہم بالآخر پہنچ گئے شیخ آفندی۔ تابتے کیمرے کہتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پر پہنچانے والے کا شکر ہے، آپ نے زندگی بخشی ہمارے فقیر خانے کو۔ مہمان کہتا ہے ہم اپنے پورے گروہ کے ساتھ آئے ہیں، ہم آپ کے لیے اپنے پیر یسوی کی وطن سے اپنے شیخ عبد المالک کا سلام لے کر حاضر ہوئے ہیں، قبول فرمائیے۔ تابتے کیمرے کہتے ہیں بھیجنے والے اور لانے والے دونوں پر سلامتی ہو، چلیں تو اب اندر چلتے ہیں۔ پھر وہ ان سب کو اندر لے کر جاتے ہیں۔ اندر جا کر وہ سب اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ تابتے کیمرے کہتے ہیں آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پیر یسوی کے خاندان کا ایک سورج ہمارے گھر میں طلوع ہوا۔ پھر تابتے کیمرے انہیں کہتے ہیں چلیں بسم اللہ کریں اور مست ہو جائیں۔ پھر وہ سب ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں وہ سب لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک شخص کلام پڑھ رہا ہوتا ہے اور سارے لوگ مست ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں کھو جاتے ہیں۔ ہر طرف اللہ اللہ کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، بہت ہی پر نور منظر ہوتا ہے۔ سب لوگ اللہ کے ذکر میں کھو جاتے ہیں، بہت ہی کمال کا منظر ہوتا ہے۔ یونس ایمرے بھی ذکر میں کھو جاتے ہیں اور خود کو کسی اور دنیا میں پاتے ہیں۔ اس کے بعد یونس اور اسماعیل حجرے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یونس اسماعیل سے کہتے ہیں چلو اب سو جاؤ۔ اسماعیل کہتا ہے میرا دل نہیں کر رہا، آپ نے کیسے پکڑا ان جھوٹے گواہوں کو؟ چھاپا مارا تھا قاضی افندی کے ساتھ؟
یونس کہتے ہیں ابھی تم سو جاؤ، صبح تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ پھر یونس کی نظر اس خط پر پڑتی ہے جو بچے نے آ کر اسماعیل کو دیا تھا۔ یونس پوچھتے ہیں اس کاغذ میں کیا ہے؟ اسماعیل کہتا ہے یہ ایک بچے نے مجھے بازار میں دیا تھا اور کہا تھا کہ یونس آغا کو دینا۔ پھر یونس اس خط کو پڑھنے لگتے ہیں۔ اس خط میں لکھا ہوتا ہے اگر درگاہ کو ضرر پہنچانے والوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اور مستقبل میں ان کے ضرر سے بچنا چاہتے ہو تو کل صبح دریا کے کنارے واقع گھر میں آ جانا، آپ کا انتظار رہے گا۔ یہ پڑھ کر یونس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اگلی صبح یونس اس گھر کو تلاش کرنے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں وہ ایک بوڑھے شخص سے اس گھر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ انہیں اس کا راستہ بتا دیتا ہے۔ یہ بوڑھا شخص اندھا ہوتا ہے۔ یونس جب اس گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوتا ہے۔ یونس جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو پیچھے سے زاہدہ دروازہ بند کر دیتی ہے۔ زاہدہ نے جھوٹ بول کر یونس کو یہاں بلایا ہوتا ہے۔ یہاں اسماعیل جا رہا ہوتا ہے تو تابتے کیمرے اس سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل کہتا ہے میں بازار جا رہا تھا، یہاں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور یونس آغا بھی باہر گئے ہیں۔ تابتے کیمرے پوچھتے ہیں کہاں گئے ہیں وہ؟ اسماعیل کہتا ہے میں نے اسے ایک کاغذ دیا تھا، انہیں پڑھ کر وہ باہر گئے ہیں۔ تابتے کیمرے پوچھتے ہیں اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا تھا، کس کے بارے میں لکھا ہوا تھا؟ یہاں یونس زاہدہ خاتون سے کہتے ہیں یہ کیا جھوٹ ہے زاہدہ خاتون؟ زاہدہ کہتی ہے میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ یونس کہتے ہیں تو کیا میں بغیر دعوت کے یہاں آیا ہوں؟ اسی دوران وہ بوڑھا شخص وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتا ہے۔ زاہدہ کہتی ہے میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، مجھے آپ کی حاجت ہے، یعنی وہ یونس کو گناہ کے لیے اکسا رہی ہوتی ہے۔ یونس کہتے ہیں مجھ سے دور رہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیجئے، لیکن زاہدہ انہیں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن یونس ان کی باتوں میں نہیں آتے۔ اس کے بعد یونس وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ وہاں پر چھپا ہوا شخص سب باتیں سن لیتا ہے۔ اس کے بعد یونس درگاہ آ جاتے ہیں۔ تابتے کیمرے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے تم؟ یونس کہتے ہیں زیادہ دور نہیں، قریب ہی گیا تھا۔ تابتے کیمرے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آؤ مہمانوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات قاسم اور ایک مہمان سے ہو جاتی ہے۔ مسافر کہتا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہم آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ پھر تابتے کیمرے اس مہمان کو اور یونس کو اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر قاسم کو غصہ آ جاتا ہے۔ اسی دوران آدم افندی اس کے پاس آتے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اندر تابتے کیمرے مہمان سے کہتے ہیں آپ ہمیں کیا تحفہ دینا چاہتے تھے؟ وہ مہمان ایک کتاب نکالتا ہے اور کہتا ہے میرے شیخ اگر آپ قبول کریں، ہمارے جد امجد خواجہ احمد یسوی کی زندگی میں ہی ان کے تمام اشعار یکجا کر کے اس کتاب میں درج کیے گئے ہیں، یہ دیوان حکمت ہے۔ پھر وہ مہمان وہ کتاب تابتے کیمرے کو دے دیتے ہیں۔ تابتے کیمرے کتاب لے کر اسے چومتے ہیں اور اس کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ پھر تابتے کیمرے کہتے ہیں یہ ہمیں پیش کردہ تحفوں میں سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ آخر میں تابتے کیمرے کہتے ہیں میں ان پڑھ ہوں، مجھے الف بھی پڑھنا نہیں آتا، میں حکمت کی باتیں عقل میں محفوظ کرتا ہوں، اسے جس قدر یاد رہ جائے بس وہی، مگر اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ آخر میں تابتے کیمرے وہ کتاب یونس ایمرے کو دے دیتے ہیں۔ یہاں زاہدہ حویلی پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو جاندار اوغلو پہلے سے وہاں موجود ہوتا ہے۔ جاندار اوغلو اس سے پوچھتا ہے تم کہاں گئی تھی؟ زاہدہ کہتی ہے میں بازار کپڑے لینے گئی تھی۔ جاندار اوغلو کہتا ہے تو نہیں لیے؟ زاہدہ کہتی ہے نہیں لیے، اگلے ہفتے لے لوں گی۔ جاندار اوغلو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر جاندار اوغلو اس کے قریب آ کر اسے گلے سے پکڑ لیتا ہے۔ زاہدہ کہتی ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ جاندار اوغلو اسے بہت برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم کس کے ساتھ تھی؟ میں نے تمہیں اپنایا، اس حویلی میں تخت پر بٹھایا اور تم نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ زاہدہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جاندار اوغلو اس کی ایک نہیں سنتا اور اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی، مگر پھر بھی ان میں نیک لوگ موجود تھے اور ایسی عورتیں بھی تھیں جو اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیتی تھیں اور ان سے دنیا کا کام نہ لیا جاتا تھا۔
حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، اے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، سر پر سفید بال ہو گئے، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی ناکام نہیں رہا، میری بیوی بانجھ ہے اور مجھے اپنے بھائی بندوں سے ڈر ہے، بس تو مجھے نیک وارث عطا کر جو میرا اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اس کو ہر دل عزیز بنا اور مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ ایک روز حضرت زکریہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے نے انہیں آواز دی کہ اللہ تمہیں یحییٰ پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، یہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرے گا۔ آپ نے یہ خوشخبری سنی تو تعجب سے کہنے لگے کہ اس عمر میں میرے لڑکا کیسے پیدا ہوگا جب کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ جواب ملا، ہمارے لیے تمام باتیں آسان ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ حکم ہوا کہ تم لوگوں سے 3 دن تک اشارے کے سوا باتیں نہ کرو، اللہ کو خوب یاد کرو، اس کی بزرگی صبح شام بیان کرو۔ آپ اپنے حجرے سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور انہیں حکم دیا کہ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ اللہ میاں نے ان کی بیوی کو اچھا کر دیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ توریت پر خوب اچھی طرح عمل کریں۔ ابھی حضرت یحییٰ علیہ السلام بچے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی بخشی، رحم دلی، پاکیزگی عطا کی۔ وہ پرہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن مرے، وہ جس دن روز زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، ان پر اللہ کی سلامتی اور امان ہو۔ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، امید اور ڈر سے اللہ کو پکارتے تھے اور اسی کے آگے عاجزی کرتے تھے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ مریم میں اس کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ سے منت مانی تھی کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لوں گی اور اسے اللہ تعالیٰ کی نظر کروں گی تاکہ تمام عمر عبادت کرتا رہے۔ مگر جب لڑکے کی جگہ حضرت مریم پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا کہ اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں گی، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے۔ مگر اللہ نے انہیں حکم دیا اور اللہ نے انہیں قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے کہا، میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کی اولاد شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کو حضرت زکریہ کی نگرانی میں دے دیا۔ یہ ہر وقت مسجد کے محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل کھانے کو دیتا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جاتے، ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے، ان کو تعجب ہوتا اور حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے، چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پردہ کر کے الگ پورب رخ ایک جگہ جا بیٹھیں۔ اللہ پاک نے جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا، وہ ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم نے غیر آدمی کو دیکھا تو پکار اٹھیں، اگر تم نیک آدمی ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پاک لڑکا دوں، اس کا نام مسیح ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہوگا، جھولے میں اور بڑا ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسا ہو کر رہے گا، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے۔
اس کو کتاب عقل اور دانائی اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا۔ وہ دور ایک مکان میں چلی گئیں۔ انہیں درد ہوا اور وہ اس درد کی وجہ سے کھجور کے ایک درخت کے نیچے چلی گئیں، اور انہیں آواز آئی کہ تو غم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ اپنی طرف ہلا، تجھ پر پکی پکی کھجوریں گر پڑیں گی، تو کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی۔ بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈا کر، پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتے دیکھ تو کہہ دینا کہ میں رب کے لیے روز کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہ کروں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تو نے بہت برا کام کیا۔ تیرا باپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بد چلن نہ تھا۔ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مگر ان لوگوں نے کہا ہم اس کو گود میں اس بچے کس طرح بات کریں گے؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے، جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا۔ مجھ پر اللہ کی امان ہو، جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ عیسیٰ تھے، عیسیٰ مریم کے بیٹے، جس میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ اولاد رکھے، وہ پاک ذات ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتفراد یعنی جھوٹ اور بہتان قرار دیا، جو ٹھیک بات تھی وہ بتا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے بیان میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح اللہ کے حکم سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں بولنا سکھا دیا۔ آپ نے لوگوں سے باتیں کی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جن میں توریت کی تعلیم کے متعلق بہت اختلافات ہو چکا تھا، اور توریت کی تعلیم کے لیے خلاف عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی شکل بناتا ہوں، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں تو رات کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں انہیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو لوگ ان کی زندگی میں ایمان لائے، انہیں حواری کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے۔ آپ نے فرمایا ایسے سوالات مت کرو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں، آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے یوں دعا کی، اے میرے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری ایک نشانی۔ اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کو تم پر اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔